سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحابه الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل الله إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل الزبر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء وقال: يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، أنى يستجاب لذلك. وفي رواية أنى يستجاب له الدعاء. رواه مسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا، وصل على محمد في أوسط كلامنا، وصل على محمد في آخر كلامنا، وصل على روح محمد في الأرواح
وصل علی جسد محمد فی الاجساد وصل علی روضۃ محمد فی الریاض وسلم تسلیما کثیرا۔ میرے مالک میرے مولا زندہ کنی عطائے تو ورب کشی فدائے تو دل شدہ مبتلائے تو ہر چے کنی رضائے تو۔ میرے مالک میرے مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، ہم پہ بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ بہار دنیا یہ رونق دنیا ہے چند روزہ، نہ چل تو یہاں سر اٹھا اٹھا کر، کہ خدا نے ایسے ہزاروں چہرے مٹا ہی ڈالے بنا بنا کر۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، ارے زندگی بے بندگی شرمندگی۔ انتہائی واجب الاحترام ذی وقار حضرات علماء کرام، اللہ معززین علاقہ، شرفاء مجلس، دور قریب سے تشریف لانے والے بزرگوں، بھائیوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، باپردہ ماحول میں بیٹھ کر اگر سن رہی ہیں تو میری خواتین اسلام، ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، عزیز طلباء اور طالبات، اللہ جل وعلا شانہ وعم نوالہ وعز برہانہ اس عاجز بیکار کی حاضری حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم کے فیوزات، ان کی علمی روحانی مساعی جمیلہ اور ان کے پورے علاقے کے اندر قرب و جوار میں فیوزات علمی روحانی، یہاں کی انتظامیہ، میرے عزیز جتنے بھی مولانا شاہد صاحب، دوسرے جتنے بھی علماء، مشائخ، منتظمین، محتممین، متعلقین، معاملین، جنہوں نے بھی اس تبلیغی اصلاحی پروگرام کے لیے انتظام کیے، اعلانات کیے، اخراجات کیے، آپ بھی دور قریب سے تشریف لائے ہیں، اللہ جل وعلا شانہ وعم نوالہ وعز برہانہ ہم سب کی اس مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ سب کہیں آمین۔ آمین کا معنی ہے استجب، اللہ سنا ہماری اس گزارش کو قبول فرما۔ آپ حضرات یقیناً کافی دیر سے بیٹھے ہوں گے، تو میں بھی آخر دور سے حاضر ہوا ہوں، اب تو آپ کی سڑک بھی اچھی بن گئی ہے، اللہ مبارک کرے آپ کو اور ہمیں ٹوٹی ہوئی مبارک کرے۔ تو یہ علماء مشائخ کافی دیر تک چلتے رہیں گے، میں نے گزارش کی
تو مولانا شاہد صاحب نے مجھے پہلے وقت دے دیا، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. آپ میری بات سنیں گے؟ بھائی چھوڑا بیٹھ جائے، اب اٹھے کوئی نہ. آپ سنیں گے میری بات؟ اردو سمجھتے ہیں؟ بولو یارو. تو پوری توجہ کے ساتھ تھوڑی دیر میں آپ کا وقت لوں گا. مولوی شاہد صاحب نے تو پتہ نہیں پورے سال کی گٹھنیاں جمع کر رکھی تھیں مضامین کی. اے راشد بھائی بھی بیٹھے سارے. تو جس کے جتنے فون آتے رہے انہوں نے کہا شاید آج استاد سارا دین ہی بیان کریں گے. تو بہرحال یہ درجہ تحفیظ کی دستار بندی کا سالانہ پروگرام ہے جی. تو یہ بہت بڑی مبارک مجلس ہے. تو چھوٹے چھوٹے کلپ قرآن و سنت کے حوالے سے عرض کروں گا. آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ اٹھنا نہیں ہے کسی نے، جس نے اٹھنا ابھی اٹھ جائے. میں چونکہ جٹ بندہ ہوں، دیہاتی، تے نہ میں خطیب، ایک مدرس آدمی ہوں. تو مدرس جب اللہ کا قرآن اور شان والے محمد پاک کا فرمان اخلاص کے ساتھ اس منبر رسول سے جب بیان کیا جائے تو اللہ کی قسم اللہ کی طرف سے علم کی برسات نصیب ہوتی ہے. تو اب میں ان سارے مضامین کو تو نہیں جمع کر سکتا، اس لیے مولوی شاہد آج میں کو گھر بھی نہیں گن گیا پڑے، بارو بار ہی رکھے انہیں. چلو کوئی بات نہیں. تو ان کی باجی نے بھی آنا تھا، سب نے آنا تھا، چونکہ یہ بچہ میرے گھر میں رہا ہے، یہ بیٹا میرا. تو اس نے میرے والدین کی بھی خدمت کی ہے، میری تو کیا کرنی تھی اس نے. تو اس نے کہا وہاں کوئی پروگرام تھا ہمارا، تو اس نے ایک حلوے کا ڈبہ دیا، کہتے جا کے حسن و حسین کو، سندا بیٹے، حسن و حسین کو دینا ہے. اللہ پاک ان کو اس محنت میں، مشقت میں، اپنے استادوں کی خدمت میں جتنی بھی محنت ہوئی اللہ پاک شرف قبولیت نصیب فرمائے. تو آپ سنیں گے؟ بولو یارو. ادھر ادھر نہیں دیکھنا، وقت ہے تھوڑا، اور جب تک میں بیان کروں کوئی اور آئے بھی نہ. اللہ، آپ مجھے بتائیں، آپ سارے امپورٹڈ ہو کر آئے ہیں یا اللہ نے پیدا کیا ہے؟ وہ چھوڑو توارو دے پابندی ہے، تُسا نہیں بولنا. یہ بیت میں توارے بسے چاہیے تھا. کس نے پیدا کیا بزرگوں؟ سب بولے اللہ نے پیدا کیا. اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں. بولو یارو. جناب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان، اللہ رب العالمین کا اعلان. میں پہلے آپ کو بیٹھنے کی قدر تو بتاؤں. روزنامہ نوائے وقت کے حوالے سے نہیں، سونے محمد کریم کی مبارک زبان کے حوالے سے. من توضع فی بیتہ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد. سونے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان، اللہ کا اعلان کہ جب کوئی محبوب کا امتی وضو کر کے گھر سے آئے، اور بولو یارو وضو کتوں کرے؟ تُساں دا سارے ہی تھیں آئے بیٹے. وضو کہاں سے کر کے آئے؟ یہاں وضو کرنا جائز تو ہے، لیکن سونے نبی نے مزاج نبوت یہ دیا ہے کہ وضو گھر سے کر کے آیا کرو. من توضع فی بیتہ، جس نے وضو کیا کہاں؟ وہ چھوارا. من توضع فی بیتہ، جس نے وضو کیا گھر. کتھا؟ گھر. تو پہلا مسئلہ تو حل ہو گیا، آئندہ وضو کہاں سے کر کے آئیں گے؟ چلو مسجد کی بچت ہو گئی. نبی کا فرمان ہے نا. بولو. اور سنے یہ میری جماعت علماء حق، علماء دیوبند کا عقیدہ، یہ بلب سے روشنی نظر آ رہی ہے؟ بولو یارو. آ رہی ہے؟ اس کی روشنی میں کوئی شک ہے؟
بولو میرے خیال میں شک ہے. میرا عقیدہ، میری جماعت کا عقیدہ اس بلب سے نظر آنے والی روشنی میں بظاہر کوئی شک نہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن سنیں، اس کو ظاہری نظر سے نظر آنے کے باوجود، یقین ہونے کے باوجود اس کے اندر تو شک ہو سکتا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، میرے شان والے محمد کی زبان سے جو لفظ جاری ہوا اس میں شک نہیں ہو سکتا. آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ بولو بولو. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے من توضا فی بیتی فآسن الوضوء، جس نے وضو کیا گھر، فآسن الوضوء، حسین وضو کیا، سنت کے مطابق مستحب دعائیں پڑھ کے وضو کیا، ثم خرج الی الصلاۃ، پھر گھر سے باہر نکلا مسجد کے لیے، نماز کے لیے. توجہ، میرا رب قدردانی فرما رہے ہیں اذا رفع رجلہ الیمنا آتاہ اللہ اجر حسنات وَإِذَا رَفَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ السَّيِّئَاتِ. ماں باپ اتنی محبت اور قدر نہیں کرتا. اللہ کی قسم ہے جو میرا رب اپنے محبوب کی امت کی قدردانی فرما رہے ہیں. وضو گھر سے کر کے نکلا تو ظاہر ہے اس نے چلنا تو ہے. حدیث میں ہے کہ جب اس نے دایاں قدم اٹھایا گھر سے چلنے کے لیے، اللہ فرماتے جبریلہ اس کے دائیں قدم کے اٹھانے پر 10 نیکیاں اس کو دے دو. توجہ، وَإِذَا رَفَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ، اب آگے چلنے کے لیے بایاں قدم بھی تو اٹھائے گا نا. فرمایا جب اس نے بایاں قدم اٹھایا، اللہ فرماتے ہیں میرے گھر میں آ رہا ہے، اس بائیں قدم کے اٹھانے پر محا عنہ عشر سیئات، اس کے نام اعمال سے 10 گناہ مٹا دو. یہ فضیلت تو آپ نے سن لی، لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں، مدرس ہوں، وہ چھوارا ایج نہیں، ایسے آئے گا آپ کے اوپر، آرام سے بیٹھ جاؤ. توجہ، تو بزرگوں، میرے رب نے اپنے گھر آنے والے کی قدر تو کی. اللہ کی قسم، او پنجابی چاکو، اللہ پاک نے سجے کھبے دی بھی قدر فرمائی، دائیں بائیں کی بھی قدر فرمائی. بھلا وہ کیسے؟ فرمایا جب دائیں قدم اٹھائے اس کو 10 نیکیاں دو. سجے پیر تے سجے ہاتھ نال چنگے کام نا بولو یارو، تے کھبے ہاتھ نال نک صاف کرنے، استنجا کرنے، سجے نال یا کھبے نال؟ بولو کھبے نال. تے چنگا کام سجے نال. نیکی چنگی شائع ہے تے گناہ بھیڑی شائع. فرمایا جب دایاں قدم اٹھائے اس کو 10 نیکیاں دو، اور جب بایاں اٹھائے تو 10 گناہ معاف کر دو. دائیں کے ساتھ اللہ نے نیکی کو جوڑا ہے، بائیں کے ساتھ رب نے گناہ کو جوڑا ہے. کیونکہ تم اللہ کے گھر میں آ رہے تھے، اللہ نے اپنے گھر میں آنے والے کے آنے کی تو قدر کی ہے، بزرگاں چلنے کی تو قدر کی ہے، اللہ کی قسم دائیں بائیں کی بھی قدر کی ہے. من توضا فی بیتہ فآسن الوضوء ثم خرج الی الصلاۃ اذا رفع رجلہ الیمنی آتاہ اللہ عشر حسنات وَإِذَا رَفَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، پھر مسجد میں آ گیا. آپ آئے ہیں یار، بولو اللہ دے بندے ہو. این تو میں نہیں بول سکتا جی تسی چپ بیٹھے رہتا، اس لیے میں خطیب تو ہوں نہیں کہ میں کیسٹ چلا دوں. آپ بولیں گے میں تا مٹی دی کند، آپ بولیں گے تو میں سمجھوں گا آپ میری بات سمجھ رہے، نہیں بولیں گے تو میں سمجھوں گا نہیں سمجھ رہے. آخر دعوانا کر کے چلا جاؤں گا.
سڑک تاری ویسے چنگی بنی پئی ہے. اللہ. ثم اتى المسجد، فرمایا پھر یہ مسجد میں آ گیا. آپ آ گئے یا آ کے بھی نہیں آئے؟ کچھ ہیں آپ میں سے آ کے بھی نہیں آئے. راشد بھی انہوں نے بھی جو ہے. ثم اتى المسجد، فرمایا یہ مسجد میں آ گیا. آگے دو سندیں اس حدیث پاک کی. ایک سند کے اندر ہے ثم اتى المسجد فهو زائر اللہ، اور ایک سند کے اندر ہے ثم اتى المسجد فهو ضیف اللہ. اور بزرگوں آج تو میں گمٹالا سجان بھی نہیں سکے، بارو بارو گھنے مولی ہم جاتے. میں کہ کتھے لے ہیں تو پہلے تو اندر سے لے آتا تھا، بڑی بڑی کوٹھیاں بلڈنگیں، آج تو بار بار سے لے آیا. آپ کی بھی کوٹھیاں ہیں، گھر ہیں، مکان ہیں، پلازے ہیں. منو اللہ فرماتے ہیں چودھری سے وہ کلے تو ہاڈے نہیں، میری بھی کوٹھی ہے. اللہ فرماتے ہیں میری بھی کوٹھی ہے، میرا بھی مکان ہے، میرا بھی پلازہ ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیے آپ کی کوٹھی کہاں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محمد عربی زبان ختم نبوت سے بتاؤ، بیوت اللہ فی الارض مساجدہا. فرمایا جہاں مسجد شریف بن گئی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ میری کوٹھی میرا گھر بن گیا ہے. اچھا ایمان نال دسو، تساں جاؤ لاہور کسی عزیز دے گھر انہوں ملن واسطے، جدو دروازے تے پہنچو اندر پتہ کیتا تو وہ بندہ کوئی نہیں. اتنا لمبا سفر کر کے گئے تے مکان اللہ ملیا ہی نہیں. تکلیف ہو سی کہ نہ ہو سی؟ بولو یارو. تے جے اتھے پہنچو تے گھر والا مل گیا تو ہاں ٹھر گیا. بولو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. توجہ، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. اللہ اپنے حبیب کی زبان سے اعلان کرواتے ہیں بیوت اللہ فی الارض مساجدہا، جہاں جہاں مسجد بن گئی رب کی کوٹھی بن گئی. اللہ سے یہاں پھر ہم آ گئے ہیں. مالک فرماتے ہیں کوئی گل نہیں، آ گئے ہو نا، مجھے بھی کبریائی کی قسم ہے. ثم فہو زائر اللہ ثم اتى المسجد، تم مسجد میں آ گئے ہو، ذرا سنبھل کے بیٹھو. رب کعبہ کی قسم ہے بلب کی روشنی میں شک ہو سکتا ہے، جبکہ شک نہیں یہ نظر آ رہی ہے. میرے محمد کے فرمان میں شک نہیں ہو سکتا. اللہ نے اعلان کیا جو مسجد میں آ گیا اس کو اللہ کی زیارت کا رتبہ مل رہا ہے. آپ کو یقین ہے؟ بولیں بولیں. وے چھوارا وے، آپ نہ پریشان، ان کو میں سیدھا کرتا ہوں. تو آپ کو یقین ہے؟ بولو یارو. مجھے تو یقین ہے. سنیں میرا عقیدہ، اللہ والے بیٹھے میری جماعت کا عقیدہ، علماء حق علماء دیوبند کا عقیدہ، تعلیق بالمحال کے طور پر میرے دائیں ہاتھ کے اندر سورج لے آؤ چوتھے آسمان سے، میرے بائیں ہاتھ کے اندر چاند لے آؤ، تم لا نہیں سکتے، تعلیق بالمحال ہے. اگر لے بھی آؤ تب بھی میرا عقیدہ ہے ان کا لانا تو غلط ہو سکتا ہے، میرے محمد کے فرمان میں غلطی نہیں ہو سکتی. آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ بولو یارو، ہے آپ کا عقیدہ؟ تو میرے سونے محمد کریم کا اعلان ہے کہ تمہیں اللہ کی زیارت کا رتبہ مل رہا ہے. مل رہا ہے؟ بولو بولو. تخلقوا باخلاق اللہ. اللہ فرماتے ہیں جب میرے گھر پہ آ گئے ہو میرا مزاج سنجانو پہچانو اپناؤ. اللہ کا مزاج کیا ہے؟ جو میرے محمد کریم کی شکل و صورت ہے وہ رب کا مزاج ہے. بولو. جو میرے نبی کی صورت ہے وہ رب کا مزاج ہے. جو میرے سنے محمد کریم کا مزاج ہے وہ رب کا مزاج ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کے چہرے پر سنت رسول تھی. بولو. ہون چپ کر دے. بولو. تو نبی کا چہرہ رب کا مزاج ہے.
نبی کا چہرہ رب کا مزاج ہے، یا رب تیرے محبوب کی مشابت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ کون کون تیار ہے نبی کی مزاج صورت اپنانے کے لیے؟ دیکھ لو، اللہ دے گھر بیٹھے ہو۔ پہلی سند، سمات المسجد فہو زائر اللہ، اور ایک اور سند کے اندر لفظ ہے سمات المسجد فہو ضیف اللہ۔ اللہ نے نا ہی بدل چھوڑے، تورا شناختی کارڈ جیڑا نہ ہے پیا ہوئے۔ اللہ فرمایا ان میرے گھر دے اندر آ گئے، سنو سنو، فہو ضیف اللہ، سنبھل کے بیٹھو، میرا رب کریم فرما رہا ہے یہ سارے کے سارے بادشاہی مہمان آئے بیٹھے آئے، یہ بادشاہی مہمان آئے بیٹھے، یہ بادشاہی مہمان بن کر آئے ہیں۔ ضیف اللہ، کسی کا نام سیف اللہ، کسی کا نام عبد الرحمن ہوتا رہے، آج میرے رب نے شان والے محمد کی زبان سے تمہارا نام رکھ دیا، یہ ضیف اللہ آئے بیٹھے آئے۔ تو سمجھیں دے اللہ دے مہمان ہو، بولو یارو، یہ بھی اللہ دے مہمان۔ اللہ سیاں ہمیں مہمان بنا لیا ہے، مہمان تو کھاتا ہے، تو کھانے سے پاک، مہمان تو پیتا ہے، تو پینے سے پاک، مہمان رات کو سو جاتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذو سنۃ ولا نوم۔ رب سیاں آپ ہماری کیسی مہمان نوازی فرمائیں گے؟ آپ کھانے سے پاک ہیں، ہم کھانے سے رجتے ہی نہیں ہیں، حلال کو چھوڑو حرام بھی رگڑ جاتے ہیں۔ آپ پینے سے پاک ہیں، ہم پینے سے نہیں رجتے۔ آپ نیند تو نیند آپ کو اونٹ بھی نہیں آتی، بولو، اور ہماری عشاء صبح ہی ضائع ہو جاتی ہے، کیسی مہمان نوازی ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں کوئی گل نہیں، تم اپنے مہمان کی مہمان نوازی اپنی شان کے مطابق کرو، میں مہمان کی مہمان نوازی اپنی شان غفاری کے مطابق کروں گا۔ قراہ المغفرہ و توفتہ الکرامہ، آؤ میرے گھر کے اندر، مجھے کبریائی کی قسم ہے تمہاری ساری زندگی کی گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، اے خدا اے خدا، حاجت روا مشکل کشا، اے خدا اے خدا، المدد المدد، یا خدا یا خدا، نعرہ تکبیر۔ تو پھر اللہ کی مہمان نوازی پر یقین ہے؟ بولو بولو، قراہ المغفرہ، میری مہمان نوازی بخشش کا قلم پھیر دوں گا، وَتُوفَتُهُ الکرامہ، تحفہ بھی دوں گا، تحفہ بھی دوں گا۔ وہ میری گھر علی نہیں آ سکی، اس نے کہا شہد کا تحفہ لے کر جاؤ، سرے کی حلوہ، تحفہ۔ اللہ کیا تحفہ ہے؟ فرمایا تحفۃُ الکرامہ، اور تم میرے گھر میں آنا جانا شروع کرو، اور مجھے کبریائی کی قسم ہے جس گلی سے گزرو گے جھاڑو دینے والا تمہارا حیا کرے گا، چھڑکاؤ کرنے والا تمہارا حیا کرے گا۔ بند کر دے جھاڑو، نمازی آ رہا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ حیا کس نے کرایا؟ اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے تحفہ ہے، میرے گھر آ رہے ہو، میری طرف سے تحفہ ہے۔ تو پھر آپ اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں، اب بتاؤ آئے ہیں یا آ کر بھی نہیں آئے؟ یہ ساری محنت میں نے اس لیے کی ہے، آئے ہیں یا آ کر بھی نہیں آئے؟ بولو، اور سنبھل کر بیٹھو، اللہ کی زیارت کا رتبہ نصیب ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بولو بولو، ہو رہا ہے۔ کس نے پیدا کیا؟ بولو یارو، پکی گال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ خالق کل شیء۔ سبحان اللہ۔
روز نما نوے وقت نہیں اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے عقیدہ بناؤ کائنات کے ہر ذرے کو پیدا کرنے والی کس کی ذات ہے؟ بولو بولو. اسی سے بات آگے بڑھاتا ہوں. پیدا کس نے کیا؟ اچھا پیدا کر کے لوارث پھینک دیا ہے یا کائنات کو ہمارا غلام بنایا ہے؟ منو منو خلق لکم ما فی الارض جمیعا. کائنات کے اندر جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے اللہ قرآن میں اعلان کرتے ہیں انسانا نالائق نہ بن، میں نے ساری کائنات کو تیرا غلام بنایا ہے. زمین کس کی خدمت کر رہی؟ بولے بولو ذرا ٹائم تھوڑا. زمین کس کی خدمت؟ انسان کی کر رہی ہے یار. آسمان کس کی کر رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. ابے سے پوچھ لو، دادے سے پوچھ لو، بڑی عمر والوں سے پوچھ لو، تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لو، کبھی سورج لیٹ ہوا ہے؟ مت لیٹ دیا ہوئے. کبھی چند ایمان نال دس. اچھا کدی رات پہلے آ گئی ہوئے؟ آج تو پہلے آ گئی ہے. کدی دن لیٹ ہو جاوے؟ نہیں نہیں. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. ارے انسانا رب کعبہ کی قسم ہے سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے کائنات کو ہمارا غلام بنایا. بولو کبھی لیٹ ہوئے؟ تمہاری فلائنگ کوچ ہر ویلے لیٹ. ارے صاحب ہاں انہاں دا کوئی عزیز ہے عمرے تو واپس انہیں لاہور اترنا، امار کا ہار گھن کے لاہور پہنچ گئے نا. وہ حاجی جڑا ہے کراچی اتریا کھڑے. وہ کی ہویا؟ کہنے جہاز لیٹ ہو گیا. تیرا جہاز لیٹ، تیری فلائنگ کوچ لیٹ اور تم بھی لیٹ. آج کوئی چاول شوال حسین مزے اوزی آج مفتے مفتے بڑی گال ہے یار. پھر تو ان کا مرید ہونا چاہیے. اللہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. پیدا کرنے کے بعد ساری کائنات کو ہمارا غلام بنایا. بولو یارو بنایا. ساری زمین و آسمان سورج چاند ستارے ہماری خدمت کے لیے ہے. سنیں دنیا تو دنیا ہے، اللہ کی قسم قبر کو بھی اللہ نے ہمارا غلام بنایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دفن العبد المؤمن في قبره وتولى عنه اصحابه. جب ایمان والے کو قبر میں دفن کر کے واپس ہوتے ہیں كان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله وكانت التلاوة عند راسه وكانت الصدقة عند رجليه. جب قبر میں پہنچ جاتا ہے ساری زندگی کے پڑے ہوئے نمازیں اور روزے اس کے دائیں طرف آ جاتے ہیں، زکوٰۃ بائیں طرف آ جاتی ہے، تلاوت سر کی جانب آ جاتی ہے، صدقہ خیرات پاؤں کی جانب سے آ جاتا ہے. فَإِنْ وَقَعَ الْعَذَابُ فِي يَمِينِهِ. اگر عذاب دائیں جانب سے آتا ہے، روزہ کہتے ہیں نو معافی مدخل، چاچا پشتے جا معافی مدخل، میرے کو لو داخل ہومن دی گنجائش کوئی نہیں. دائیں طرف سے آیا روزے نے روک دیا، بائیں طرف سے آیا زکوٰۃ نے روک دیا، سر کی جانب آیا تلاوت نے روک دیا، پاؤں کی جانب سے آیا صدقہ خیرات نے روک دیا. جب عذاب واپس چلا گیا اللہ فرماتے ہیں جبرائیلہ میرے محمد دا غلام ہے. جتھوں تک دی نگاہ جاندی ہے قبر کو کشادہ فرما رہے. نہ ایمان نال دسو پھر قبر بھی خدمت کر رہی ہے کہ نا؟ بولو یارو دنیا کے اندر ہے دنیا خادم ہے، سورج چاند ستارے خادم ہے، عالم برزخ میں گیا قبر خادم بن گئی،
ذرا مجھے یہ بتاؤ میدان معاشر میں آئے میرے محمد عربی کی سفارش آ گئی، حافظ قرآن آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والا، عمل کرنے والا، تیرے خاندان کے وہ 7 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، تو کہتا جا اس کلام کی برکت سے اللہ فرماتے ہیں میں ان کو جنتی بناتا جاؤں گا۔ میدان معاشر بھی تیری خدمت کر رہا ہے، آگے پہنچنا ہے جنت میں۔ توجہ، اللہ فرماتے گل سن، انج نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ انج نہیں فرمایا کہ یدخلو، ان اللہ اشترى، اللہ فرماتے ہیں انج نہیں میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا، نا اشترا بیع و شراء۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں محمد کے سچے غلام آ جا، میں نے جنت میں داخل نہیں کیا، اشترا تیرا مال اور تیرا جان اللہ کے قرآن اور محمد کے فرمان کے مطابق لگا کرتا تھا، آ جا جنت داخل نہیں کروں گا، میں نے جنت تیرے ہاتھوں پر بیچ ڈالی ہے، میں نے جنت تیرے ہاتھوں پر بیچ ڈالی ہے، اور جو چیز بک جائے تو وہ اس کا مالک ہے۔ یعنی کیا معنی؟ ہم جنت میں داخل نہیں ہوئے، جنت کے ہم مالک بن گئے۔ تو پھر ایمان سے بتائیے گا پیدا کس نے کیا؟ بولو یارو، پیدا فرمانے کے بعد لوارث چھوڑا ہے یا کائنات کو غلام بنایا ہے؟ بولو، کائنات کو کیا غلام بنایا؟ زمین کو، سورج کو، چاند کو، ستارے کو، رب کعبہ کی قسم قبر کو، میدان معاشر کو، محمد کے صدقے اللہ نے جنت کو بھی غلام بنا دیا ہے، بنایا ہے۔ بولو یارو، ٹھیک ہے، 2 باتیں۔ تیسری بات، جب یہ عارضی زندگی گزار کر واپس جائیں گے، جانا ہے، کسی کو جانے کا وقت کا پتہ ہے؟ کوئی ٹائم ٹیبل؟ جانا ہے، یہی دل کوئی شک ہے؟ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے ملحد موجود ہیں، قرآن کا انکار کرنے وہ چھوڑو ادھر دیکھ، ادھر آئی بیٹھ جا۔ منکر قرآن دنیا میں موجود ہیں، سونے محمد کی گستاخی کرنے والے منکر حدیث موجود ہیں، صحابہ کے منکر موجود ہیں، اللہ کی ذات کے منکر موجود ہیں، لیکن سونے بزرگوں موت کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ انج ہے، پھر مرنا بھی ہے، بولو موت ہے۔ اب میرا سوال ہے آپ سے، مرنے کے بعد سچی بولا ہے کس کے پاس جانا ہے؟ پیدا بھی کس نے کیا؟ پیدا کر کے ساری کائنات کو غلام ہمارا کس نے بنایا؟ مرنے کے بعد کس کے پاس جانا ہے؟ بولو، پکی بات ہے یا امپورٹڈ ہو کر کہیں چلے جاؤ؟ شاید آج کل امپورٹڈ کا بڑا شور مچا ہوا ہے۔ بولو یارو، مرنے کے بعد کس کے پاس جانا ہے؟ بولو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، توجہ، حافظ الحدیث فی الصحابہ، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل اللہ الا طیبا۔ نہ ایمان الدسو، مسجد دی جو آئے ہو صاف ستھرے کپڑے پا کے یا پرانی لنگی؟ صاف ستھرے۔ بولو بھیرا وہ آئے بیٹھے ہو سارے، مسجد جو آئے ہو جلسہ ہاں واز ہاں صاف ستھرے کپڑے یا پرانے؟ پکی گال ہے۔ تے کل تساں گھر گئے ہو تے بیوی آکے لیپا تیار ہے، چھت کو لیپا دیمنے، گارا بھی کالا شاہ تھیا پائے، سمجھ آندی بھئی؟ پیچھے والے استری والے کپڑے یا پرانی لنگی؟ بولو یارو، میں جٹ بندہ ہوں، سمجھ آ رہا ہے؟ مسجد میں آئے، میرا عقیدہ، میری جماعت کا عقیدہ سنے، میرا رب پاک، بولو میرے رب کا نام پاک، میرے رب کا قرآن بھی پاک، میرے رب کی جنت بھی پاک،
میرے رب کے فرشتے بھی پاک، میرے رب کے نبی اور رسول بھی پاک، پاکوں کا سردار میرا محمد عربی بھی پاک، دنیا کے اندر اللہ کا گھر بنا ہے تو وہ بھی پاک، اس گھر میں آنے والے بھی بولو پاک۔ مرنے کے بعد کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ نے فرمایا گل سنو، میں ہاں پاک، تو میں پاکوں کو قبول کرتا ہوں۔ ان اللہ طیب، ان اللہ طیب، میں پاک ہوں اور پاکوں کو قبول کرتا ہوں۔ لا یقبل اللہ، لا یقبل اللہ، ایمان سے بتائیے گا، گناہ پلیت ہے، بولو گناہ نجاست ہے، گناہ بدبو ہے، گناہ غلاظت ہے، بولو نیکی پاک ہے، قرآن پاک ہے، فرشتے جنت رسول پاک ہیں، اور گناہ بولو پلید شے ہے، نجاست ہے، غلاظت ہے، بدبو ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے اللہ قبول فرمائیں گے؟ بولو یارو، جانے کا کسی کو پتا ہے کب جانا ہے؟ نہیں، جانا ہے یا نہیں جانا؟ جانا تو ہے لیکن جانے کا پتہ نہیں، پتہ نہیں کب باری آ جائے۔ اور یہ مسلم کی روایت پیش کر رہا ہوں، سونے محمد کے صحابہ میں سے سیدنا ابو ہریرہ حافظ الحدیث فی صحابہ ہے، سنے ان اللہ طیب لا یقبل اللہ الا طیبا، اللہ فرمائے سب مل کر آئے، میں پاک ہوں اور پاکوں کو قبول کرتا ہوں۔ جانا ہے اللہ کے پاس، بولو کیسے ہو کر؟ بولو گناہ پاک ہیں پلیت ہیں، پھر یہ رہنے چاہیے ختم ہونے چاہیے، بولو بولو سارے کہو اپنی زبان حال سے، صدق کے دل سے، بولو گناہ ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ اللہ ہماری توبہ کہہ دو، تو گناہوں سے صاف اللہ سے ملاقات کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ملاقات کرنا چاہتے ہیں، توجہ، اللہ فرماتے ہیں میں پاک ہوں، پاکوں کو قبول کرتا ہوں، گناہ چھوڑ دو۔ ایک پاکی جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر جاؤں، معاملات کی پاکی بھی ضروری ہے۔ بزرگو سنیں ذرا، اوکھا مضمون میں سوکا کرتا ہوں، گناہوں کی صفائی بھی ضروری، معاملات کی صفائی بھی۔ میرا آپ سے سوال ہے، آج ہمارے معاشرے میں معاملات ختم ہو چکے ہیں۔ فقہ کی کتاب ہے ہدایہ، اس کی 4 جلدیں ہیں، پورا دین اس کے اندر ہے، پورا دین۔ پہلی جلد کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے مسائل آ گئے۔ ہدایہ کی 3 جلدوں کے اندر معاملات کا حکم ہے۔ علماء سمجھ رہے ہیں، آپ بھی سمجھ رہے ہیں۔ ہدایہ کی کتنی جلدیں ہیں؟ جس کے اندر پیدائش سے لے کر موت اور وراثت تک کے مسائل ہیں۔ پہلی جلد کے اندر کل 4 جلدیں ہیں عربی میں۔ پہلی جلد کے اندر پوری دنیا اسلامی میں علماء کو پڑھائی جاتی ہے۔ پہلی جلد کے اندر نماز کا حکم، پاکی کا حکم، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، ایک جلد میں سارے مسائل آ گئے۔ اللہ کی قسم باقی 3 جلدوں کے اندر معاملات ہی معاملات۔ اگلی بات، توجہ، آپ کے پاس امانت ہے۔ اور بزرگوں، اگر آپ نے نماز پڑھ لی، روزہ رمضان شریف آ رہا ہے رکھ لیا، 15 شعبان شب برات بھی آ رہی ہے، عبادت کر لی، اچھا ہوا۔ اور اگر توجہ آپ کی نماز چھوٹ گئی، توجہ میں ایک سمجھانے کا انداز میرا، نماز چھوٹ گئی تو باہر دکان پر نمک خریدنا، گھی خریدنا ناجائز ہو جائے گا؟ بولو یارو، تو انہوں سمجھنا سی، جدو سمجھا سی ایمان تازہ ہو سی۔ آپ سے نماز چھوٹ گئی، چھوٹ جاتی ہے، عبادت چھوٹ گئی، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج پر جانا تھا نہیں گئے، عمرہ جانا تھا نہیں گئے، چھوٹ گیا، کیا اس عبادت کے چھوٹنے سے
کریانہ سٹور کی دکان سے سودا خریدنا ناجائز ہے؟ بولو یارو، تو استاد کیا بیٹھا دے؟ جب سمجھ آئے گی ایمان تازہ ہوگا۔ میں جو بات اپنے دل کی بات تمہارے دل میں ڈالنا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ نماز نہیں پڑھی، چھوٹ گئی عشاء کی، کیا دکان والی، باہر والی دکان سے جلیبیاں خریدنا ناجائز ہوگا؟ بولو یار، اس پر کوئی اثر پڑے گا؟ نماز نہیں پڑھی، نقصان تو ہوا، عبادت نہیں کی، نقصان تو ہوا، لیکن کیا معاملات میں، لین دین میں، خرید و فروخت پر اثر پڑے گا؟ بولو بولو، نہیں پڑے گا۔ اللہ کی قسم، اگر تمہارے سے معاملات بگڑ گئے، حرام کما لیا، گاہک کے ساتھ حرام زدگی کر لی، 2 نمبری کر لی، آلو کی بوری بیچنی تھی، نکمہ آلو ڈال دیا، نکمہ پیاز ڈال دیا، معاملات کے اندر گڑبڑ کی، دھوکہ دیا، حرام کیا، ملاوٹ کی۔ سنیں موجم طبرانی، حافظ ابو سلیمان، معاجم ثلاثہ کے 9ویں صدی کے محدث حافظ سلیمان رحمت اللہ علیہ ایک حدیث کی تخریج کرتے ہیں۔ میرے سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل اللہ منہ عمل 40 یوما۔ سنیں ذرا، نماز چھوڑ دی، گھی کا خریدنا جائز یا ناجائز؟ نماز کے چھوٹنے سے معاملات کے خریدنے پر اثر، اور اگر آپ نے معاملات میں حرام کھا لیا، سنیں اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، والذی نفس محمد بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، ان العبد، ایک بندہ، لَيَقْذِفُ اللُّقْمَةَ الْحَرَامِ فِي جَوْفِي، معاملات میں خرابی کی، گاہک کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، 10 نمبری کیا ہے، حرام اندر چلا گیا، ادھر نماز چھوڑی، خرید و فروخت پر اثر نہیں پڑا، آج خرید و فروخت اور معاملات میں بےمانی کیا ہے۔ اللہ کی قسم، میرے محمد کریم کی مبارک زبان نے قسم اٹھا کر فرمایا، ایک لقمہ حرام کا گیا، عمل 40 یوما، 40 دن کی نمازیں برباد ہو گئی۔ اب بتائیے گا، عبادات بھی اہم ہے، بولو، لیکن معاملات عبادت سے بھی، بول پڑو۔ یہ جو حدیث میں نے پیش کیا ہے، توجہ، اسی حدیث کے اندر میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء وقال یا رب یا رب۔ حضور نے ایک واقعہ بیان کا، مسلم شریف کی روایت ہے، معاملات کی عظمت بتا رہا ہوں۔ گناہ سے بھی معاملہ، بدن صاف ہو، گناہوں میں بھی اپنے آپ کو صاف رکھے، معاملات میں بھی اپنے آپ کو صاف رکھیں۔ آج معاملات کا پتہ نہیں ہے۔ حضور نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، لمبا سفر کر کے مسجد میں پہنچا، اور مسجد میں آنے والے کو پتہ ہے دائیں ہاتھ پر، دائیں اور بائیں پر اللہ کتنا دے رہے، جو اتنا لمبا سفر کر کے آیا، پھر یطیل سفر، اشعث اغبر، اشعث بال بکھرے ہوئے، اغبر غبار آلودہ، یمد یدیہ الی السماء، دعا کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سینے کے برابر ہاتھ ہونے چاہیے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اس نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، یمد یدیہ الی السماء، یوں اللہ سے مانگ رہا ہے، وقالا، ہاتھ یوں اٹھائے ہوئے ہیں، وقالا، اور کہتا ہے، یا رب یا رب یا رب، رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اشعث اور اغبر ہے،
ہاتھ آسمان تک اٹھائے ہوئے ہے اور یا رب کی فضا لگا رہا ہے. سنے محمد کریم کی سچی زبان. فرمایا مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام. اس کا کھانا حرام ہے، معاملات برباد ہیں. اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، غذی بالحرام، اس کی غذا حرام ہے. محمد کریم نے فرمایا اس کو کہہ دو روتے روتے تیرے آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائے، دماغ آنکھ کے راستے سے بہہ جائے. رب فرماتے ہیں میں قبول نہیں کروں گا، میں قبول نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ معاملات برباد ہے. ایمان سے بتائیے گا، گناہ سے بھی اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملات کی صفائی ضروری ہے. بولے بولے. اگلی بات جٹ کے انداز سے. بھائی بزرگوں، نماز موقع پر پڑھ لی تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تجھے رہ گئی تو قضا چکر سن. انجی نہیں جی. نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں پڑھی تو بولو یارو، سارے بولو سمجھ کر. قضا ہے بولو. اور اگر قضا بھی نہیں پڑھی، قضا بھی نہیں پڑھی، موت آ گئی، قضا بھی نہیں پڑھی، موت آ گئی، مرنے کے بعد اس کا فدیہ ہے؟ بولو یارو ہے بولو. موقع پر نماز پڑھ لی تو بہتر، اگر نہیں پڑھی تو قضا. قضا بھی نہیں کر سکا، موت آ گئی تو مرنے کے بعد بولو فدیہ. جان تو چھوٹ جائے گی کسی نہ کسی درجے میں، کمزوری تو ہے. موقع پر پڑھ لی تو بہتر، سرخرو. نہیں پڑھی تو قضا. قضا بھی نہیں کر سکا تو مرنے کے بعد بیٹے فدیہ دے دیں گے. کسی نہ کسی درجے میں تدارک ہے. ایمان سے بتائیے، جس نے مال کے اندر حرام زدگی کی قضا ہے؟ بولو. گاہک لے کر چلا گیا، قضا ہے، فدیہ ہے، قیامت کے دن چھٹکارا ہے؟ نہیں. اس لحاظ سے آپ کو عبادت کے اندر بھی اپنے آپ کو صاف جہاں رکھتے ہیں، معاملات کے اندر اس سے زیادہ اپنے آپ کو صاف رکھیں گے. یہ ضروری ہے بولو کہ نہیں ضروری؟ بخاری شریف جلد ثانی کے اندر، بس میں بات کو آخر میں کرتا ہوں. بخاری شریف جلد ثانی کے اندر غزوہ خیبر، علماء بیٹھے ہیں. غزوہ خیبر بڑا سخت غزوہ تھا، یہودیوں کے ساتھ پیچا پڑ گیا. وہ اوترے اندر چلے گئے، باہر نہیں نکلتے تھے. حضور نے خیبر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا. صحابہ نبی سے ہی باہر ہیں، یہودی اندر ہیں، باہر نکلتے نہیں. مسئلہ بنا ہوا ہے. اسی اثناء میں ان یہودیوں کی بکریاں چرانے والا ایک سیاہ فام جس کا نام تھا اسود، الف سین وو اور دال. کون؟ اسود، سیاہ فام. وہ اگلے دن جب بکریاں چرانے کے لیے باہر نکلا تو دیکھا تو محاصرہ ہے سارا. سونا نبی صحابہ موجود ہیں. اس نے کہا یہ کیا بھائی؟ اس وقت بادشاہوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں، نبوت کا اعلان تو تازہ تازہ ہوا تھا. تو وہ بکریاں چراتے چراتے صحابہ کے پاس آئے. وہ تسی کیڑے بادشاہ دے مرید ہو؟ انہوں کی پتہ سی صحابی ہے. تسی کی کرن آئے ہو؟ کہتے ہم تو توحید کا اعلان کر رہے آئے ہیں، ساری کائنات کا خالق مالک رازق معبود ایک اللہ ہے. اچھا تمہارا بادشاہ کون ہے؟ کہتے ہمارا بادشاہ نہیں، ہمارا سونا محمد عربی ہے. اس نے کہا اس کا محل تو دکھاؤ. کہتے ہیں چاچا محل محل کوئی نہیں، او دیکھ وہ تمبو جڑا ہے. کہتے اچھا یہ بادشاہ ہے؟ کہتے بادشاہ نہیں، محمد عربی ہے. کہتے اچھا ملاقات ہو جائے گی؟ کہتے ہاں چلے جاؤ. کہتے میں چلے جاؤں؟ کوئی اجازت، کوئی وقت؟ کہتے نو، یہ سونا محمد عربی ہر ایک کو ملتے ہیں. جب اندر گئے وہ سیاہ فام بکریوں کا چرواہا ابھی کافر ہے، مشرک ہے، بت پرست ہے. کہتا ہے آپ کون ہیں؟ حضور میں محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں، رب نے مجھے رسول بنایا، خاتم النبیین بنایا. ان کی باتیں ان کو لگیں. کہتے اچھا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا ہوگا؟ توجہ کریں ذرا، بخاری کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. میں اگر مسلمان ہو جاؤں
تو حضور نے فرمایا ہم تجھے گلے لگائیں گے. اس نے کہا ہے میں کالا, میرے سے شرک اور بت کی بدبو, مجھے گلے لگائیں گے؟ حضور نے فرمایا میں بھی لگاؤں گا, میرے صحابہ بھی لگائیں گے. اس نے کہا یا رسول اللہ, اللہ کے لیے مجھے کلمہ پڑھا دو, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھ لیا. کہتے یا رسول اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب میں کون سی خدمت سر انجام دوں یہاں؟ سنیں میری بات کو سمجھیں. جنگ کا موقع ہو, دنیا کا بین الاقوامی قانون ہے, پوری دنیا کا. دشمن کی جان کو بھی مارتا ہے, اس کے مال پر بھی قبضہ بولو کرتا ہے نا یار. جب جنگ ہو, یہ میدان جنگ تھا, حضور مدینے سے خیبر ہے ہوئے, جنگ ہے یہودیوں کے ساتھ, کلمہ نہیں پڑھتے, وہ قرآن کو نہیں مانتے, اندر چھپ کر بیٹھے ہیں. نبی صحابہ قرآن کو ختم کرنے کے لیے تیار بیٹھے, جنگ ہے, حضور کے لیے حلال تھا, ان کی جان کو بھی مارے, حضور جان مارنے کے لیے آئے کھڑے, حضور ان کے مال پر بھی قبضہ بولو کر سکتے تھے. اخلاقی قانون بھی تھا, شرعی بھی, بین الاقوامی بھی, دنیوی بھی. اس نے پوچھا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا انج کر, معاملہ ہے دین کا, حسن معاملہ. آپ نے ان کی بکریاں چرانے کے لیے جو ان سے وعدہ کیا تھا میں تمہاری بکریوں کی حفاظت کروں گا, اب نہ تو نماز کا وقت ہے, نہ روزے کا وقت ہے, دوپہر کا وقت ہے. انج کر تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس معاملے کی صفائی کر, یہ بکریاں واپس کرا. کیا میرے نبی کے لیے اس جنگ کی حالت میں ان بکریوں پر قبضہ کرنا بولو حلال تھا؟ بولے کیا تھا؟ اور سنیں بخاری کے اندر یہ موجود ہے, اللہ کی قسم بھوک کی یہ حالت بن گئی تھی کہ محمد کے صحابہ کو مسئلہ معلوم تھا. صحابہ کرام نے گدھے ذبح کر لیے تھے, دیگوں کے اندر چڑھا لیے تھے. بعد میں جب حضور سے پوچھا, سنے محمد کریم نے کہا گدھے کا کھانا حلال نہیں ہے, صحابہ نے پکی پکائی دیگیں واپس کی. توجہ ذرا, اس کا مطلب ہے کہ صحابہ پر بھوک کی کتنی حالت تھی, حلال نہیں مل رہا تھا, گدھے ذبح کر لیے تھے, کھائے نہیں تھے. کیا اس حالت کے اندر بکریوں پر قبضہ بولو حلال تھا؟ بولو تھا. میرے محمد کریم نے گمٹالے والے بزرگ کو سبق دیا ہے, جہاں عبادت ضروری ہے وہاں معاملات کی صفائی بھی ضروری ہے. حضور نے فرمایا چل جا بکریاں واپس کرا, معاملات کی صفائی کرائی, وہ گیا بکریاں واپس کرایا, فوراً واپس آ گیا. یا رسول اللہ معاملہ کی صفائی کر دی میں نے, معاملات کی. حضرت عبداللہ ابن عباس, بہقی شریف کا حوالہ دے رہا ہوں, علامہ ابو بکر بہقی, سنیں شرح الصدور کے اندر بھی, بہقی شریف کے اندر بھی, گمٹالے کے حاجی گئے, مثال دے رہا ہوں ناراض نہ ہوا ہے, گمٹالے کے حاجی گئے حج کرنے کے لیے, ایک ان میں بوڑھا تھا, ایک ان میں تاجر بھی تھا. جب حج پر پہنچے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن امت فی صحابہ, جس کو میں نبی نے اللہم فہم ہو بالکتاب, ربا میرے ابن عباس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما. ان کا زمانہ تھا, ایک حاجی راستے میں فوت ہو گیا, مکے کی سرزمین ہے, پتھریلی زمین ہے. اب اس حاجی کے لیے جب قبر کھودی, پتھریلی زمین میں قبر کھودنا آسان یا مشکل؟ بولو یارو, قبر بن گئی. جب اینڈ پر پہنچے اللہ کی قسم ساری قبر کے اندر سانپ اور بچھو نکل آئے. اس کو مٹی اندر ڈال دی, پتھر ڈال دیے, یار یہ زمین ٹھیک نہیں ہوگی, ایک اور جگہ جا کر قبر کھودی. کھودنا کون سا آسان تھا, پتھر ہے. کھودتے کھودتے جب بالکل پھر اینڈ پر پہنچے سامی تیار کی, پھر وہی سانپ اور بچھو نکل آئے. ان کا ہماری بس, کس کے پاس جائیں؟ اس نے کہا عبداللہ ابن عباس میرے محمد پاک کے کزن, ان کے پاس جاؤ. پہنچے حضرت ہم تو تھک گئے,
2 جگہ قبر کھودی ہے، جب بھی کھوتے ہیں مکمل کرتے ہیں سانپ بچھو نکل آتے ہیں، کیا حکم ہے؟ فرمایا پتہ کرو یہ اس کے معاملات کیسے ہیں، پتہ کرو اس کے معاملات کیسے ہیں۔ جب معلوم کیا یہ تاجر تھا جنس کا، 100 kg کی بوری گندم کی لے کر 10 کلو گندم نکال لے لیتا تھا اور 10 کلو بھوسا اس کے اندر بھر دیتا تھا، وزن پورا کرتا تھا، اس میں سے نکال لیتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جاؤ اسی قبر کے اندر سانپوں کے ساتھ دفن کر دو۔ اللہ آج دکھانے پر آ گئے ہیں جو معاملات کی صفائی نہیں کرتا، رب نے معاملات کی عدم صفائی کا گناہ شکل بنا کر سانپ کی شکل میں دی ہے۔ او ذرا ہچکچاون لگے نا انج گمٹے آلے لے ہوئے تے کنج کریے تے پھر اسی واپس بھی جامنا تے کنج منہ دکھاواں گے، تسی کہ دے حوالے کر کے او سارے بابے نو تے سارے فلانے نو۔ عبداللہ بن عباس سمجھ گئے یہ نہیں دفن کرنا چاہتے۔ اللہ کی قسم حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا والذی نفس محمد بیدہ لو حفرتم الارض جميعا لوجدتموہ۔ جاؤ آج رب دکھانے پر آ گئے، معاملات کے اندر گڑبڑ کر رہے ہو، آج اللہ دکھانے پر آ گئے۔ لو حفرتم الارض جميعا، اگر رب کی پوری زمین کے اندر جا کر قبر کھودو گے سانپ پاؤ گے۔ ایمان سے بتائیے گا معاملات کی صفائی ضروری ہے؟ وہ صحابی آ گیا یا رسول اللہ ہن میرے واسطے کی حکم ہے، میں بکریاں تا واپس کر آیا۔ حضور نے فرمایا نہ نماز کا وقت ہے، نہ روزے کا ہے، نہ حج کا ہے، انج کر جہاد ہی ہو رہا ہے۔ بولو بولو، کلمہ پڑھا ابھی تک ایک نماز بھی، بولو ایک روزہ بھی نہیں رکھا، حج عمرہ بھی نوبت ہی نہیں آئی، موقع حج جہاد کا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں جہاد میں جاؤں میری جان چلی جائے تو کیا ملے گا؟ اللہ کی قسم میرے پاک پیغمبر کو وحی آئی، میرا عقیدہ میری جماعت کا عقیدہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا نبی بولتا نہیں جب تک رب بلوائے نہیں۔ بولو بولو، حضور نے فرمایا تو جنگ میں شہید ہو گیا، میں محمد ضامن ہوں، کی ملے گا تینوں؟ شہادت ملے گی۔ تیری بت پرستی کی بدبو میں محمد قسم کھا کر کہتا ہوں عنبر کستوری سے بدل جائے گی، تیرے چہرے کا کالا رنگ نورانیت سے بدل جائے گا۔ اللہ کی قسم وہ شہید ہو گیا، معاملات کی صفائی کی، وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ کٹھے ہو گئے، اس بندے کو ہم پہچانتے نہیں، یہ کون شہید ہوا پڑا ہے؟ حضور آ گئے، ہٹ جاؤ میرے رب نے بتا دیا ہے۔ اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس نے بکریاں واپس کی، معاملات کی صفائی کی ہے۔ اللہ نے پہلا انعام یہ دیا، اس کو شہادت دے دی۔ دوسرا انعام یہ دیا، اس کی بدبو کو عنبر کستوری سے بدل دیا۔ تیسرا انعام دے دیا ہے، اللہ نے اس کے چہرے کی سیاہی کو اپنے جنت کے نور سے بدل دیا ہے۔ چوتھا انعام یہ ہے، میں محمد اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یہ جنت الفردوس میں ٹہل رہا ہے۔ یہ انعام ملے۔ نماز پڑھی تھی؟ بولو اس نے۔ روزہ رکھا؟ نہیں۔ کلمہ پڑھا اور معاملات کی صفائی کی۔ معاملات کی صفائی پر رب نے اتنے انعامات عطا فرما دیے۔ پیدا کس نے کیا؟ جانا کس کے پاس ہے؟ تو چلیے نا سارے اللہ کو راضی کریے۔ بولو، بس بات کو ختم کرتا ہوں، چلے اللہ کو راضی کرے۔ حق ہے؟ بولو بولو، حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، چلنا پڑنا بارڈر کا علاقہ ہے، زمین چھوٹی ہے میں بڑا ہوں، مجھے تلاش کرنے کے لیے زمین میں نہ آنا، زمین چھوٹی ہے میں بڑا ہوں، میں زمین میں نہیں سماتا۔ اللہ سے ہم فضا میں آ جائیں گے، فرمایا شیرو ٹھہرو، فضا بھی چھوٹی ہے میں بڑا ہوں، میں اس میں بھی نہیں سماتا۔ اللہ ہم ساتوں آسمانوں میں آ جائیں گے، مالک فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ،
सातों आसमान छोटे हैं, मैं बड़ा हूँ। अल्लाह हम अर्श मुअल्ला जन्नत में आ जाएंगे, फरमाया अर्श मुअल्ला भी छोटा है, जन्नत भी छोटी है, मैं बड़ा हूँ। मैं ज़मीन में नहीं समाता, मैं सातों आसमानों में नहीं समाता, मैं अर्श मुअल्ला में नहीं समाता। अल्लाह से यहाँ फिर राज़ी कैसे होवोगे, मुलाकात कहाँ होगी? अल्लाह फरमाते हैं अना इंद मुनकसिरतिल कुलूब, मैं ईमान वाले के दिल में रहता हूँ। बोलो ईमान से बताओ उस रब को कहाँ होना चाहिए? बोलो बोलो, इस बाईं तरफ वाले दिल में किसको होना चाहिए? आपका सरिया तो बाहर पड़ा होता है, कोई नहीं उठाता। सोना चांदी ये भी बाहर पड़े होते, या अंदर पेटी में, फिर एक और डब्बा, फिर उसमें फूम, फिर रेशमी लिबास, रेशमी कपड़ा। सुना बुजुर्गा, एक आंख भी कीमती है, दिल बड़ा कीमती है। इस कीमती ज़र्फ के अंदर कीमती ज़ात होनी चाहिए। ईमान से बतलाइएगा इस दिल में कौन होना चाहिए? और हमने इसके अंदर दुनिया आबाद कर रखी है, दुकान आबाद कर रखी है, खेती बाड़ी आबाद कर रखी है। ईमान से बताओ, किसी की 40-50 साल है, इस दिल के अंदर गैर का कब्जा हो चुका है। इस दिल में कौन होना चाहिए? बोलो बोलो बोलो, कौन होना चाहिए? इस दिल के लिए कौन सजता है? तो हमने तो गैरों को आबाद कर रखा है। अल्लाह को राजी करना है, पैदा किसने किया, जाना किसके पास है? तो वो अल्लाह तो पाकों को कबूल करते हैं। हमने दुनिया अंदर घुसेड़ रखी है, तो दिल तो पलीत हो चुका है। इसको पाक करना है, बोलो इसको पाक करना है। ईमान से बतलाइएगा सारे इस दिल में कौन होना चाहिए? बोलो कौन होना चाहिए? अल्लाह फरमाते मैं ज़मीन में नहीं समाता, आसमान में नहीं समाता, अर्श मुअल्ला में नहीं समाता। अगर समाता हूँ तो ईमान वाले के दिल में समाता हूँ। इस दिल में कौन होना चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मेरा नाम ले। अल्लाह की कसम हदीस कुदसी है। 2 हदीसें अर्ज करके बात को मुकम्मल करूं। यबना आदम में ज़करतनी ज़करतुका व इन नसीतनी ज़करतुक। ओए आदम के बेटे तू मुझे याद कर। अल्लाह फरमाते हैं मैं मालाए आला में बैठकर तेरा नाम ले लेकर फख्र करता हूँ। अना जलीस मन ज़करनी, तो मेरा नाम तो ले, तो मेरा नाम तो ले। अना जलीस मन ज़करनी, अना जलीस मन ज़करनी, तो मेरा नाम ले। अल्लाह फरमाते मुझे किबरियाई की कसम है मैं अपनी रहमत समेत तेरे अंदर आ जाता हूँ। मेरा नाम ले, मैं रहमत समेत तेरे अंदर आ जाता हूँ। ईमान से बतलाइए पैदा किसने किया, जाना किसके पास है? इस दिल में कौन होना चाहिए? और जब हम अल्लाह का नाम लेंगे, अल्लाह की रहमत है। मस्जिद में आए बैठे अल्लाह की ज़ियारत है, मस्जिद में आए बैठे अल्लाह का दीदार है। तो सारे साथी एक लम्हे के लिए सिलसिला आलिया कादरिया के तनाजुर में नफ़ी इस बात के अंदर वक्त लगेगा। सिलसिला नक्शबंद की इजाज़त के साथ जितने बुजुर्ग आए बैठे हो, अल्लाह के लिए इकरार कर रखा है ज़बान से आपने, एक दफ़ा फिर इकरार करो। इस दिल में कौन होना चाहिए? कौन होना चाहिए? एक लम्हे के लिए सारे आंखें बंद कर लो। यकसुई के लिए अपनी गर्दन को बाईं तरफ झुकाओ और दिल दिमाग में यकीन करो मेरे दिल से आवाज आ रही है अल्लाह। सब जबान बोले, सब जबान बोले, हर जबान बोले। आंखें बंद करो, गर्दन को झुकाओ बाईं तरफ और ये यकीन करो मेरे दिल से आवाज आ रही है अल्लाह अल्लाह। जिसने माँ का दूध पिया है, ज़र्ब लगा, इस दिल से गैर को निकाल। अल्लाह की कसम इस मजमे में बैठे बैठे सिद्ध के दिल से तुम्हें महसूस होगा कोई गैर मेरे दिल से निकल रहा है। अल्लाह की सच्ची मोहब्बत मेरे दिल में दाखिल हो रही है। जबान को तालू के साथ लगाओ अपने ऊपर के हिस्से के साथ, और जितनी अल्लाह ने आवाज दी है ज़र्ब लगा, गैर निकलेगा। अल्लाह की सच्ची मोहब्बत दाखिल होगी घर दिल के अंदर। कहें अपनी जबान से इस यकीन के साथ मेरे दिल से आवाज आ रही है अल्लाह। हर जबान बोले अल्लाह 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 अल्लाह
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ حضرات کا وقت میں نے زیادہ لیا، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ آپ کہیں ہم نے معاف کیا ہے، آپ کہہ دیں ہم نے معاف کیا ہے، اور ہم نے اللہ کا نام لیا ہے۔ بولو، اللہ کسی دنیا دار کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ ہم نے تو اللہ کا مبارک نام لیا ہے۔ اللہ کے لیے سارے 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 صدق کے دل سے کہو اللہ ہماری توبہ، پھر کہو اللہ ہماری توبہ، پھر تیسری مرتبہ کہو اللہ ہماری توبہ۔ یقین کر لے 3 دفعہ توبہ کرنے والے اللہ نے اس مبارک وقت کے اندر آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ اللہ بقیہ ساری زندگی اپنے احکامات اور سونے محمد کے فرمان کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب